الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مقدس سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن سکو، تم تقوی والے بن سکو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز ہے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
دوسری بات ہے اقام الصلاح، نماز کا قائم کرنا۔ تیسرا ہے وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا دینا۔ چوتھا ہے وحج البیت، خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ وصوم رمضان، پانچویں نمبر پر اس میں ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ بعض حدیثوں میں پانچویں نمبر پر خانہ کعبہ کا حج کرنا آیا ہے۔ بہرحال یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو آدمی چھوڑ دے گا تو گویا کہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، اس میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ 5 اگر کوئی بلڈنگ بنائی جائے اور اس کے 5 کھمبے لگائے جائیں، 5 پلر لگائے جائیں، تو پلر لگانے والا وہ اندازے سے لگاتا ہے کہ ہر پلر مناسب فاصلے پر ہو اور بلڈنگ کا پورا بوجھ اس کے اوپر مناسب فاصلے کے حساب سے رکھا گیا ہو، بلڈنگ کہیں سے کمزور نہ پڑے، گرنے کا ڈر نہ ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کچھ پلر 5 ہیں اگر، تو 5 میں سے ایک آپ توڑ دیجئے تو گویا کہ پلر وہ بلڈنگ کب گر جائے، کمزوری اس میں واقع ہو گئی ہے، گرنے کا اندیشہ ہے۔ تو ایسے ہی اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ہیں، ان میں سے اگر کوئی ایک ہم گرا دیویں یا اس کے اوپر عمل نہ کریں تو گویا کہ ہمارے اسلام میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ اچھا، اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ نے کیا فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، متقی بن سکو۔ یعنی روزہ جو اللہ نے فرض کیا ہے، حلال چیزوں کو ہمارے اوپر اللہ نے مختلف، یعنی صبح سے لے کر کے شام تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک، حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے، ہم کھا نہیں سکتے ہیں۔ حرام چیزیں تو ہمیشہ منع ہے، ہمیشہ حرام ہے، کبھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ حرام کام کرنے کی اجازت ہمیشہ ہمارے لیے سمجھیے پابندی ہے، حرام ہم کام نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے 1 مہینے کے لیے حلال چیزوں کو حرام کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم پرہیزگار بن سکیں، ہمیں حرام چھوڑنے کی عادت ہو جائے۔ لے دے کے مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری آئے، تقوی آئے، حرام چیزوں سے بچنے کی عادت ہماری پڑے۔ اگر ہم حرام چیزوں سے بچتے نہیں ہیں 12 مہینے، بھائی 1 مہینہ ہم نے مشق کیا، روزہ ہم نے شروع کر دیا آج سے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تھا تو صحابہ کرام کو نہ خوشخبری دیتے تھے، بشارت سناتے تھے کہ اللہ نے تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ مسلط کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ خوشخبری دیتے، مبارکباد دیتے صحابہ کرام کو۔ کیا فرماتے آپ؟ کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر اس کا روزہ فرض کیا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو آدمی اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا، محروم کر دیا گیا، وہ سمجھیے ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا، وہ حقیقت میں محروم ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ نے ایک حدیث بار بار سنی ہوگی کہ جو بے روزہ دار ہیں ان کے لیے آپ نے بد دعا کی ہے، جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، بغیر کسی شرعی وجہ کے اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے بد دعا کیا ہے۔ وہ حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ ممبر پر چڑھے تو پہلے پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، دوسرے پر قدم رکھا تو بھی آمین کہا، تیسرے پر گئے تو بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے، خلاف معمول، یا آپ کی عادت نہیں تھی آمین کہنے کی، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو آپ نے کہا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ جو آدمی بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے، دونوں میں سے کسی ایک کو پائے یا دونوں کو پائے، اور وہ بوڑھے ہوں، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنوا لے، تو کہا کہ اس پر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔
تو کہا میں نے آمین کہا۔ جبرائیل دیکھیے بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول آمین کر رہے ہیں۔ جبرائیل کیا ہے؟ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ درجہ ہے، سب سے اونچے درجے کے مالک ہیں۔ اور ہمارے نبی کون ہیں؟ انسانوں میں سب سے افضل، انبیاء میں سب سے افضل۔ آپ آمین کہہ رہے ہیں تو گویا کہ دونوں بد دعا کر رہے ہیں۔ پھر کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا نام کسی کے سامنے لیا جائے اور وہ اس پر درود نہ بھیجے، درود نہ پڑھے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو کہا میں نے آمین کہا۔ پھر کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے تو کہا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو کہا میں نے آمین کہا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ بد دعا کتنی بڑی بد دعا ہے بھئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، جبرائیل بد دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ آدمی بڑا ہی بدقسمت ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے روزے نہ رکھے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ یہ مہینہ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینہ پہلے سے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگار یہ رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے ہمیں نصیب فرما، نصیب فرما، یعنی موت پہلے نہ ہو جائے، نصیب فرما ہمیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تھا تو رمضان میں وہ خوب عبادت کیا کرتے تھے، اور جب چلا جاتا تو وہ بعد میں 6 مہینہ دعائیں کرتے۔ یہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے، حدیث نہیں، یہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے۔ 6 مہینہ دعائیں کرتے کہ اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، تیری عبادت کی ہے، اللہ تو اس کو قبول فرما۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہمارے اسلاف کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک اس مہینے کی کیا وقات تھی۔ یہ مہینہ جیسے پہلا روزہ آتا ہے، پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ رب العالمین شیاطین اور جنات کو قید کر دیتا ہے، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں جو لوگ کبھی سر نہیں جھکاتے سال بھر، وہ بھی مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ مہینہ، اس کے بڑے فضائل ہیں، ویسے دیکھا جائے تو بڑے فضائل ہیں۔ روزانہ ایک آدمی، ایک فرشتہ روزانہ اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ نیکی کے کرنے والے، بھلائی کے کرنے والے اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے کرنے والے پیچھے ہٹ جا، تو باز آ جا۔ روزانہ اعلان ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور روزانہ اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رات دن روزانہ یہ ہوتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین ہر بندے کی نا ایک دعا رات میں اور دن میں، حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین وہ قبول کرتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اس مہینے کے کتنے فضائل ہیں۔ اور روزہ کی فضیلت، روزہ کی اتنی فضیلت ہے کہ جتنی عبادات کی جاتی ہیں، بندے جتنا نیک کام کرتے ہیں اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ سے دے گا، خود دے گا وہ۔ اور اللہ کتنا دے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ بنی آدم کا ہر عمل وہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، الا الصوم۔ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ مگر یہ روزہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ میرے لیے رکھا جاتا ہے روزہ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ بھئی سارا عمل اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اسپیشل خاص کر اس کے لیے کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، یہ میرے لیے ہے۔ بھئی سارے عمل اللہ کے لیے ہی کیے جاتے ہیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کے لیے کیوں کہا؟ بھائی ساری چیزوں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ بھائی نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ حج کرنے جاتا ہے آدمی تو آج کل حج میں تو بڑی ریاکاری ہو رہی ہے، حاجی کا کھانا ہو رہا ہے، مالا پہنایا جا رہا ہے، ایک جماعت، ایک بھیڑ جاتی ہے بھیجنے کے لیے، سارے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، حاجی کھانا کیا جا رہا ہے، تو اس میں تو ریاکاری ہو جاتی ہے اور ہوتی ہے۔ عمرہ بھی ایسے، زکوٰۃ بھی کسی کو دیتے ہیں تو آج کل لوگ کیا
دیتے ہیں لوگ، دینے والے دیکھتے ہیں کہ چندہ بانٹا جا رہا ہے زکوٰۃ کے نام پر، زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، تو ریاکاری سب میں آ سکتی ہے۔ لیکن روزے میں اب یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کون روزہ ہے کون روزہ نہیں ہے بھائی، کس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے؟ بند کمرے میں انسان جائے بھی کھا لے اور کھا کر کے آ جائے کہہ دے میں روزہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ تو روزہ ایسا ہے کہ صرف گویا کہ اللہ ہی سے ڈر کر بندہ بند کمرے میں بھی کھاتا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، اکیلے ہے، کھانا بھی موجود ہے، پانی ہے، سب ہے، لیکن بندہ نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے کہا کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اور روزانہ یہ ایسا عمل ہے کہ قیامت کے روز یہ بندے کی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ رب العالمین سے، اے ربی منعتہ الطعام والشہوۃ، پروردگار میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت سے روک دیا تھا، فشفعنی فیہ، تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ تو اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا سفارش کو۔ ایسے قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا، جو تلاوت زیادہ کرتا ہے جاگ کر راتوں میں تو قرآن بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کہے گا کہ پروردگار میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روک دیا تھا، راتوں میں اٹھ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں صرف شب قدر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ شب قدر آئے تو ہم راتوں میں جاگیں۔ ارے کیا پتا شب قدر ملے نہ ملے، پہلے ہم مر جائیں بھی، موت پہلے آ جائے، کیا پتا۔ یہ مہینہ آ گیا ہے نا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ مہینہ ملا ہے۔ ہمیں راتوں میں ویسے ہی جاگنا چاہیے، اکیلے جاگے بھی، جب تک اللہ توفیق دے راتوں میں اٹھ کر کے پڑھیں۔ شب قدر میں بھی تو ریاکاری ہو سکتی ہے نا، قرآن پڑھیں ہم سب کے سامنے تو ریاکاری ہو سکتی ہے، اور لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ میں نے اتنا پڑھا اور میں نے اتنا پڑھا ہے، لیکن آدمی رات میں اکیلے جاگے ابھی بنا شب قدر کے تو کون دیکھنے والا ہے؟ یا تو جہاں آواز آئے گی وہ لوگ جانیں گے، گھر والے جانیں گے، نہیں تو اکیلے جانے گا۔ تو دیکھیے یہ قرآن بھی اور یہ روزہ بھی دونوں سفارش کریں گے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اور جنت میں جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ باب الریان، روزے داروں کے لیے، روزے داروں کا دروازہ۔ اس میں صرف روزے دار ہی قیامت میں داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ بند کر دیا جائے گا، کسی کو اس سے داخلہ کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ بہت بابرکت ہے، یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم چاہے تو اپنی کمیوں کی، غلطیوں کی، گناہوں کی معافی کروا لیں۔ بڑا اچھا موقع اللہ نے دیا ہے۔ اچھا، رمضان کا تقویٰ کی بات چل رہی تھی کہ تقویٰ، اللہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ بھائی تقویٰ جانتے ہیں آپ، ہر چیز میں، ساری عبادتوں میں اگر دیکھا جائے تو تقویٰ ہی مین مقصد ہے کہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہم وہ کام کریں جو بھی کر رہے ہیں۔ تقویٰ کی تعریف بار بار سنتے آئے ہیں کہ عمر فاروق نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے، تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ کبھی آپ خاردار راستے سے گزرے ہیں، یعنی ایسے راستے سے جس کے دونوں طرف کانٹے ہوں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ پھر آپ نے کیا کیا ہے؟ تو کہا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا ہے، محتاط ہو گیا ہوں کہ ہمارا جسم یا کپڑا کانٹوں میں الجھ نہ جائے۔ تو کہا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ بھائی دنیا میں زندگی ایسے گزارو کہ کہیں دامن گناہوں سے الجھ نہ جائے، ہم گناہوں میں کہیں ملوث نہ ہو جائیں، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں متقین کا ہمیشہ یہ حال رہا ہے کہ انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام کے شبہ کی بنا پر چھوڑ دیا۔ حرام کے شبہ کی بنا پر، حلال تھا وہ، لیکن ان کو شبہ ہو گیا، ان کو کہ کیا پتا شاید یہ حرام ہے، ان کا دل مطمئن نہیں ہوا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن مبارک کا واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آدمی 100 چیزوں سے بچتا ہو، 100 چیزوں سے، اور ایک سے نہ بچے، یعنی 100 حرام کاموں سے بچتا ہو اور ایک حرام کام سے نہ بچے، تو کہا وہ متقی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کتنا حرام کام کرتے ہیں، بھئی غلط کام، خلاف شرع کام کتنا کرتے ہیں۔ اور تقویٰ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت،
کہ اللہ سے ڈرو چاہے جہاں رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ حدیث، یہ جملہ اتنا جامع ہے نا کہ اگر اللہ کا تقوی آدمی میں کے اندر رہے گا، جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف ہو، تو وہ غلط کام کر نہیں سکتا ہے۔ اور تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ تقوی جب ہو جاتا ہے بندے کے اندر تو اس کا سارا کام اچھا ہو جاتا ہے، ہر چیز اس کی سدھر جاتی ہے، ہر عمل اس کا حدیث کے، قرآن کے مطابق ہو جاتا ہے، شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، علیک تقوی اللہ، اپنے اوپر تقوی کو لازم کر، فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ، کیونکہ تقوی تیرے سارے معاملات کو بہترین بنا دے گا۔ بھائی تقوی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، وہ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جنت میں اکثر داخل کرانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اور بہترین اخلاق۔ بھئی اللہ کا تقوی، یہ اتنا جامع لفظ ہے نا تقوی اللہ کا، کہ اس میں ہم کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کریں گے، جن سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے۔ اور اخلاق، بہترین اخلاق، تو کہا کہ اللہ کا تقوی اور بہترین اخلاق، یہ چیزیں جنت میں زیادہ داخل کرانے والی ہوں گی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان کا کہنا ہے، حدیث نہیں ہے، ان کا کہنا ہے، تقوی کیا ہے؟ تمام التقوی، فرماتا ہے کہ مکمل تقوی یہ ہے، ان یتقی اللہ العبد فی مثقال ذرۃ، کہ بندہ نہ ایک ایک ذرے کے بارے میں اللہ سے ڈرے، حتی یترکا فی بازی یرا انہ حلال خشیتا یکون حراما۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکمل تقوی یہ ہے کہ بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کے شبہ کی بنا پر چھوڑ دے۔ اب آپ غور کیجئے کہ تقوی کیا ہے؟ بعض حلال چیزوں کو اس بنا پر کہ وہ حرام نہ ہو، اس شبہ کی بنا پر کہ یہ حرام نہ ہو، وہ چھوڑ دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حلال ہے، لوگ اس کو حلال مانتے ہیں، لیکن اس کو شبہ ہو رہا ہے، تو کہا یہ تقوی ہے۔ تقوی اس کا نام ہے، وہ ہے قرآن کی آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا ڈر ہے۔ اللہ سے ڈرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر نا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، ان یطاع فلا یعصی، اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، ویذکر فلا ینسیٰ، اللہ کو یاد کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، ویشکر، اس کا شکریہ ادا کیا جائے، فلا یکفر، نہ شکری نہ کی جائے۔ تقوی کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ اچھا ایک سوائک چیز ہے بھائی، دیکھا جائے نا بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ غیروں کی شادیوں میں کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے، مسلمانوں کے علاوہ ایسے مسائل آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اب وہاں جواب دیتے ہوئے دیکھیں بنتا نہیں ہے، بھائی کیا جواب دیا جائے؟ جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی اگر ان کے ہاں شرک نہ ہو رہا ہو، بتوں کی پوجا نہ ہو رہی ہو، غلط کام نہ ہو رہا ہو، ان کا پیسہ کلیئر پتا ہو کہ بھئی چلو سود بیاس کا نہیں ہے، تو آدمی جا سکتا ہے، لیکن جواب نہیں دے ملتا ہے۔ میرے بھائیوں حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حدیث میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے،
اور ان کے درمیان کچھ چیزیں جو مشتبہات ہیں، جن کے بارے میں شبہ ہے، شک ہے، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا اور اپنی عزت کو بچا لیا، آبرو کو بچا لیا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں واقع ہو گیا۔ آپ اس حدیث پر غور کیجئے کہ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ دیکھیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کلیئر بیان کر دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، بہت سارے بارے میں بتا دیا کہ یہ حلال ہیں، انگنت بے شمار چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آدمی کیا جواب دیتے ہوئے نا سوچنے لگ جاتا ہے کہ جواب دیں کہ نہ دیں۔ اب آدمی پوچھ جو رہا ہے اس کے اوپر کیا فرض بنتا ہے؟ بھائی شک والی ہے تو آدمی اس کو چھوڑ دے۔ بھائی دیکھیے نبی کیا فرماتے ہیں، بینہما مشتبہات، کچھ چیزیں شک والی ہیں۔ اب وہ آدمی جو بچ گیا نا شک والی چیزوں سے، اس نے دین کو بچا لیا، عزت کو بچا لیا۔ بھائی کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ جائز ہو، تو جائز ہو گیا، ہم نے چھوڑ دیا تو جائز چیز کو چھوڑ دیا۔ بھائی نہیں کیا ہم نے، اور مان لو کہ اگر وہ حرام کا احتمال ہے کہ وہ حرام ہے، اور اگر ہم نے اس کو کر لیا تو حرام میں واقع ہو گئے نا۔ بھائی جائز اگر وہ ہے، جائز کو ہم نے چھوڑ دیا، احتمال دونوں کا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے جائز ہو سکتا ہے ناجائز ہو، بھئی حرام ہو، تو جائز ہے ہم نے چھوڑ دیا، تو ایک جائز کام کو چھوڑ دیا ہے، اور حرام ہوا تو گویا کہ ہم حرام میں واقع ہو گئے۔ ہمارے نبی نے ایک اصول دیا ہے ہمیں، ایک حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجد تمرۃ فی الطریق، ہمارے نبی نے نا ایک کھجور راستے میں دیکھا، اٹھا لیا۔ بھئی ایک کھجور پایا آپ نے راستے میں، تو کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقۃ لاکلتها، آپ نے کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہوگا تو میں کھا لیتا اس کو۔ بھئی کھجور راستے میں پڑا ہے، اللہ کی نعمت ہے، آپ نے اٹھا لیا، پھر آپ نے کیا کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کا ہوگا۔ بھئی صدقہ آپ کے لیے جائز ہی نہیں تھا، آپ کھا نہیں سکتے، حرام تھا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے، تو کہا مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کا ہوگا تو میں اس کو کھا لیتا۔ اب آپ سوچئے، آپ کو شک ہوا، شبہ ہوا کہ کیا پتہ صدقے کا ہو، تو آپ نے چھوڑ دیا، تو پتہ کیا چلا؟ بھئی پتہ یہ چلا نا کہ جہاں شبہ ہو جائے نا تو اس کو کرنا نہیں چاہیے، اپنے من سے میں فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ نہیں حلال ہوگا، کرنے میں کیا حرج ہے۔ نہیں، جب شک ہو گیا تو آپ گویا کہ اس کو نہ کیجئے، یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ ہوگا میرے بھائیوں تبھی ہماری نمازیں قبول ہوگی، تبھی ہماری ساری عبادتیں قبول ہوں گی، تبھی روزہ قبول ہوگا، تقویٰ ہوگا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے، تقویٰ نہیں ہوگا تو اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ متقیوں سے قبول کرتا ہے۔ اور تقویٰ کی فضیلت کیا ہے؟ بھائی متقیوں سے اللہ قبول کرتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کیا فرمایا سورہ احزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور درست بات کہو، یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تقویٰ والوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کیا فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ارے لوگوں دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو آپ غور کیجئے، بھائی جنت کس کے لیے ہے؟ متقیوں کے لیے ہے، تقویٰ والوں کے لیے ہے۔ تقویٰ نہیں ہے تو گویا کہ جنت ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو آیا ہے میرے بھائیوں، ہمیں نا پرہیزگار بننا چاہیے، متقی بننا چاہیے، جو بھی حرام کام ہے ان کو ہم چھوڑیں گے تو روزہ قبول ہوگا۔ بہت سارے بھائی موبائل کا زمانہ ہے نا، بھائی دن میں ٹھیک ہے نہیں دیکھیں گے، رات میں کیا آزاد ہیں کہ بھائی آپ تھوڑے روزہ ہیں، بھئی جو چاہیں دیکھیں، تو تقویٰ ہے کیا؟
اس کو تقویٰ کہیں گے کیا؟ سارا دن تو روزہ رہے لیکن شام کو ہم نے کیا موبائل دیکھنا شروع کر دیا، فلمیں دیکھنا شروع کر دیا، گندی تصویریں دیکھنا شروع کر دیا، تو اب یہ تقویٰ ہے کیا ہمارے اندر؟ بیڑیاں پھونکنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تقویٰ ہے کیا؟ یہ اس کو تقویٰ کہیں گے کیا؟ سارا دن بیڑی پینے کو نہیں ملا ہے لیکن شام ہوتے ہی بیڑیاں پھونک رہے ہیں، زردے کھا رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی تعویل نہیں۔ بھائی مکروہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مکروہ اس کو کہا جاتا ہے نا کہ جس کے کرنے میں، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے کرنے میں گناہ نہ ہو، چھوڑنا افضل ہو، چھوڑنا افضل ہو، مکروہ اس کا نام ہے۔ مکروہ یہ نہ کہیں کہ مکروہ ہے، بھائی آپ بہت سارے کہتے ہیں نا مکروہ ہے، یہ بیڑی اور زردہ مکروہ ہے۔ اب مکروہ کیا ہے؟ مکروہ کی تعریف میں نے بتایا نا کہ مکروہ کہتے ہیں کہ کرنے میں نا، کرنے میں گناہ نہیں، چھوڑنے میں ثواب، چھوڑنا افضل ہے، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ اگر ہم بیڑی پیتے ہیں تو کیا ہے بھائی؟ جائز ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، علماء کا میں نے کہا متفقہ فیصلہ ہے، اور فضول خرچی تو ہے ہی ہے، اور جسم کو نقصان پہنچانا تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ملیں گے، کتنے روزے دار کہ ان کو صرف بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے، اور کتنے رات میں جاگنے والے ایسے ملیں گے کہ ساری رات قیام کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ تراویح بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا فضول کاموں سے، جھوٹ سے نہیں بچتے ہیں، لغو کاموں سے نہیں بچتے ہیں، اللہ نے جس سے منع کیا اس سے نہیں بچتے ہیں۔ تو کہا کہ ایسے لوگوں کو صرف بھوک پیاس کے اور رات میں دیر تک کھڑے ہونے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم چاہیں تو یہ مہینہ، کیا پتہ اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، تو یہ مہینہ ہمیں ملا ہے، خوش قسمت ہیں، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو جنتی نہ بنوا لیں، جہنم سے ہمیں آزادی مل جائے، ہم راتوں کو جاگیں اور دن میں کیا، دن میں راتوں کو جاگیں، دن میں بھی اچھا کام کریں۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سے نہیں ہو پاتا ہے، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، میرے بھائیو حساب سے کام کیجیے بھئی، کوئی بہانہ یہ نہیں چلے گا۔ آپ یہ کہیں کہ ہم کام کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، کام کرتے ہیں روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ بہانہ چلے گا کیا اللہ کے ہاں کہ کام کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے اس لیے روزہ چھوڑ دیتے ہیں؟ بھائی صحابہ کرام خندق کھود رہے تھے نا، خندق، صحابہ کرام کب غزوہ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، تو کیا صحابہ کرام نے بھوک کی بنا پر نہ اپنا پیٹ کرتا اٹھا کر دکھایا کہ اللہ کے رسول دیکھیے بھوک کی بنا پر ہم نے پتھر باندھ رکھے ہیں، دیکھیے خندق کھود رہے ہیں اسلام کے لیے، جگ کفار مکہ 10,000 کی تعداد میں حملہ کرنے والے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر آئے بعد میں، تو اللہ کے رسول نے خندق کھدوایا چاروں طرف، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں، بھوک سے بے حال ہیں، پیٹ کرتا اٹھا کر دکھایا کہ اللہ کے رسول پتھر باندھ رکھے ہیں۔ تو جانتے ہیں آپ نے اپنا کرتا اٹھایا تو کہا، دیکھا لوگوں نے کہ آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے، صحابہ کرام نے 1 پتھر باندھ رکھے تھے، لیکن دیکھیے کام کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ نہیں چلے گا۔ آج آپ کوئی کہہ سکتا ہے کیا کہ میں کسی ٹائم فاقے سے رہتا ہوں، بھوکا رہتا ہوں، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہمارے بچے بھوکے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کیا؟ میرے بھائیوں کوئی بہانہ وہانہ نہیں چلے گا۔ کیا ہے، اگر 1 مہینہ کام نہیں کرو گے یا آدھے ٹائم کام کرو گے تو کیا مر جاؤ گے کیا؟ ہم مر جائیں گے کیا؟ ہم ننگے ہیں کیا؟ ہمارے گھر میں پیسہ نہیں ہے کیا؟ ہمیں کوئی دینے والا ہی نہیں کیا؟ ارے بہت سارے دینے والے اللہ کے بندے، ٹھیک ہے آپ کو گوشت نہیں ملے گا کھانے کے لیے، مرغے مسلم نہیں ملے گا، لیکن آپ گھر میں کھا رہے ہو آرام سے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی کتنا ہی بہانہ کر لے، لیکن یہ اللہ کے ایسا معاف واف نہیں ہوگا کہ ہم کام کرتے ہیں تو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو یہ میرا یہ مہینہ آیا ہے اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس لیے اس کی قدر کیجئے، کیا پتہ آئندہ ہمیں نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری پریشانیاں حل کرے، ہمیں ہماری مصیبتیں دور کرے، اور ہمارے جو بھائی روزے سے نہیں ہیں ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم واکبر۔